نعمت کا غلط جگہ پر خرچ کرنا نعمت کی ناشکری ہے۔ حقیر سے حقیر پیشہ ہاتھ پھیلانے سے بدتر جگہ بہتر ہے۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ عمدہ لباس کے حریص کفن کو یاد رکھ، عمدہ مکان کی شیدائی قبر کا گڑھا مت بھول۔ عمدہ غذاؤں کے دلداہ کیڑے مکوڑوں کی غذا بننا یاد رکھ۔ سخاوت پھل ہے مال کا، اعمال پھل ہے علم کا، خوشنودی خدا پھل ہے اخلاص کا۔ تعجب ہے اس پر جو اللہ تعالیٰ کو برحق جانتا ہے پھر بھی غیروں سے مانگتا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو دنیا کو فانی جانتا ہے پھر بھی دنیا سے محبت رکھتا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو تقدیر کو پہچانتا ہے پھر بھی جانے والی چیز کا غم کرتا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو شیطان کو جانتا ہے پھر بھی اس کی اطاعت کرتا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو جنت پر یقین رکھتا ہے پھر بھی دنیا کے آرام پکڑتا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو موت کو حق مانتا ہے پھر بھی ہنستا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو دوزخ کو حق جانتا ہے پھر بھی گناہ کرتا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو حساب کتاب پر یقین رکھتا ہے پھر بھی مال جمع کرتا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو رزق خدا کا کھاتا ہے اور کام شیطان کے لیے کرتا ہے۔ جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے مگر انسان اپنے خدا تعالیٰ کو نہیں پہچانتا۔ اگر تو گناہ پر آمادہ ہے تو کوئی ایسا مقام تلاش کرو جہاں خدا نہ ہو۔ تلوار کا زخم جسم پر لگتا ہے اور زبان کا روح پر۔ دنیا خدا تعالیٰ کی سرائے ہے جو آخرت کے مسافروں کے لیے وقف ہے۔ اپنا توشہ لے اور جو کچھ سرائے میں ہے اس کا لالچ نہ کر۔ مخاطب کو ایسی بات مت کہو جو اس کی سمجھ سے باہر ہو۔ جب زبان درست ہو جائے تو دل بھی درست ہو جاتا ہے۔ زبان کی لغزش قدم کی لغزش سے زیادہ خطرناک ہے۔ بڑا خطا کار لوگوں میں وہ ہے جس کو لوگوں کی برائیوں کا ذکر کرنے کی فراغت ملی ہو۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان ہے۔ امید رکھ مگر اپنے رب سے اور مت ڈر کسی سے مگر اپنے گناہ سے۔ اپنا بوجھ دوسروں پر مت ڈالو خواہ کم ہو یا زیادہ۔ دنیا ہر وہ کام ہے جس سے مقصود آخرت نہ ہو۔ جنت کے اندر رونا عجیب ہے اور دنیا کے اندر ہنسنا عجیب تر ہے۔ حاجت مند غربا کا تمہارے پاس آنا خدائے پاک کا انعام ہے۔ بعض اوقات جرم معاف کرنا مجرم کو زیادہ خطرناک بنا دیتا ہے۔ اے انسان، خدا نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے اور تو دوسروں کا ہونا چاہتا ہے۔ مالداروں کے ساتھ عالموں اور زہدوں کی دوستی ریاکاری کی دلیل ہے۔ جس شخص کو سال بھر تک کوئی تکلیف یا رنج نہ پہنچے بس وہ جان لے کہ مجھے سے میرا رب ناراض ہے۔ دنیا جس کے لیے قید ہے قبر اس کے لیے آرام گاہ ہے۔ عقل مند کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا مگر بے وقوف کہتا ہے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ وہ عالم جس سے علم کی بات نہ پوچھیں، وہ ہتھیار جس کو استعمال نہ کیا جائے، وہ مال جس کو کار خیر میں خرچ نہ کیا جائے، وہ علم جس پر عمل نہ کیا جائے۔
وہ مسجد جس میں نماز نہ پڑھی جائے، وہ نماز جو مسجد میں نہ پڑھی جائے، وہ اچھی رائے جس کو قبول نہ کیا جائے، وہ مصحف جس کی تلاوت نہ کی جائے، وہ زاہد جو خواہش دنیا دل میں رکھے، وہ لمبی عمر جس میں توشہ نہ لیا جائے۔ علم ایسا خزانہ ہے جو خرچ کرنے سے ختم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہوتا ہے۔ ہر شے کی زکوٰۃ ہے اور عقل کی زکوٰۃ نادانوں کی باتوں پر صبر کرنا۔ خندہ روئی سے پیش آنا سب سے پہلی نیکی ہے۔ جو شخص خود اپنے نفس کی اصلاح نہیں کرتا وہ دوسروں کے حق میں کبھی مصلح نہیں بن سکتا۔ جس شخص کی امیدیں چھوٹی ہوتی ہیں اس کے اعمال بھی درست ہوتے ہیں۔ صاحب علم اگرچہ حقیر حالت میں ہو اسے ذلیل نہ سمجھو، بے وقوف اگر بڑے مرتبے پر ہو اسے بڑا مت خیال کرو۔ نیکی پر غرور کرنا نیکی کا اجر ضائع کر دیتا ہے۔ زیادہ علم والے سے علم سیکھو اور کم علم والے کو سکھاؤ۔ بوڑھوں کا مشورہ جوان کی قوت بازو سے زیادہ وسیع ہوتا ہے۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ دشمن ایک بھی زیادہ ہے اور دوست زیادہ بھی تھوڑے ہیں۔ نیک آدمی کے لیے موت راحت اور بد آدمی کی موت دنیا کے لیے راحت ہے۔ جب کسی احسان کا بدلہ ادا کرنے سے تیرے ہاتھ قاصر ہوں تو زبان سے اس کا شکریہ ادا کر۔ کارخانے قدرت میں فکر کرنا بھی عبادت ہے۔ گناہوں پر نادام ہونا، گناہوں کو اور نیکیوں پر مغرور ہونا نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ جو شخص مال دینے میں سب سے زیادہ بخیل ہو وہ اپنی عزت دینے میں سب سے زیادہ سخی ہوتا ہے۔ جب تم امیدیں باندھتے باندھتے دور جا پہنچو تو موت کی ناگہانی آمد کو یاد رکھو۔ فسق و فجور کے مقامات سے دور رہو کہ یہ خدا تعالیٰ کے غضب کے مقام اور اس کے عذاب کے محل ہیں۔ علم کے بیان کرنے والے تو بہت ہیں لیکن اس پر عمل اور اس کی حفاظت کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ دشمن کے حسن سلوک پر بھروسہ مت کرو کیونکہ پانی کو آگ سے کتنا ہی گرم کیا جائے پھر بھی اس کے بجھانے کے لیے کافی ہے۔ جو شخص مجھے ایک لفظ سکھاتا ہے وہ میرا آقا استاد ہے اور میں اس کا احترام کرتا ہوں۔ علم مومن کا گم شدہ مال ہے، جہاں سے ملے حاصل کر لے۔ سب سے زیادہ سخت گناہ وہ ہے جو کرنے والے کی نظروں میں چھوٹا ہو۔ سونف کے تیل کے چند قطرے پانی میں شامل کر لو اور پی لو، چند دنوں میں انشاءاللہ موٹاپا دور ہو جائے گا۔